مردہ خانہ از قلم ارحم سلیم پارٹ 4 لاسٹ پارٹ۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب جبران اور زوبیہ ہنی مون سے واپس آئے تھے۔ واپس آنے کے ایک ہفتے بعد جبران کو کسی کام کی وجہ سے شہر سے باہر جانا پڑ گیا۔ زوبیہ چند دنوں کے لیے کشمیر گئی تھی۔ وجنی اور زوبیہ دونوں ہمسائے تھے۔ جہاں دونوں کی قد و قال میں زمین آسمان کا فرق تھا، وہیں دونوں کی دوستی مثالی تھی، لیکن ایک چیز تھی جس نے دونوں کی دوستی میں درار ڈال دی تھی، اور وہ درار تھی جبران۔ جن دنوں جبران اپنے دوستوں کے ساتھ کشمیر آیا تھا، وجنی کو وہ پہلی نظر میں ہی پسند آ گیا تھا، لیکن کچھ دنوں بعد اس سے معلوم ہوا کہ جبران نے زوبیہ کے لیے رشتہ بھیجا ہے۔ وجنی نے زوبیہ کو رشتے سے منع کرنے کے لیے کہا تھا، جس بات کا علم زوبیہ کی ماں کو ہو گیا تھا۔ وہ پہلے ہی وجنی اور زوبیہ کی دوستی کے خلاف تھی، کیونکہ وجنی کا خاندان پورے گاؤں میں کالے جادو کے لیے مشہور تھا۔ اس سارے واقعے کے بعد زوبیہ کی وجنی سے ملنے پر پابندی لگ گئی تھی۔ شادی تک اس کی وجنی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن شادی کے بعد زوبیہ جب پہلی دفعہ گھر آئی تو گھر والوں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ وجنی سے ملنے چلی گئی، لیکن وہاں اسے معلوم ہوا کہ وجنی گاؤں چھوڑ کر شہر جا چکی ہے۔ وہ اس کے گھر والوں سے ایڈریس لے کر واپس گھر آ گئی۔ کچھ دنوں بعد ہی زوبیہ واپس اپنے سسرال آ گئی تھی۔ جبران کے واپس آنے میں ابھی کچھ دن باقی تھے۔ وہ وجنی سے ملنے چلی گئی تھی، لیکن جس ایڈریس پر وہ گئی وہاں جا کر اسے شوق لگا تھا۔ وہ کالا جادو سیکھ رہی تھی۔ زوبیہ نے اس بات کی زیادہ پرواہ نہیں کی، وہ اس سے ملنا چاہتی تھی۔ وجنی اس کی واحد دوست تھی۔ زوبیہ اس دن بہت پریشان تھی، اسے کسی ہمدرد کی ضرورت تھی۔ گھر والے اس کی ایک نہیں سنتے تھے۔ ان کے مطابق زوبیہ کو اتنے بڑے سسرال میں بھی آ کر انہوں نے زوبیہ کی زندگی کا بہترین فیصلہ کیا ہے، لیکن یہاں انہوں نے اسے جہنم میں جھونک دیا تھا۔ جبران اس سے واقعی بہت محبت کرتا تھا، اس بات میں کوئی شک نہیں تھا، اور وہ آہستہ آہستہ اس ماحول میں ایڈجسٹ بھی ہو رہی تھی، لیکن اس سب میں اس کے ساس سسر اس کی گردن پر چھری رکھے کھڑے تھے۔ انہوں نے زوبیہ کو بہو کی حیثیت کے طور پر قبول نہیں کیا تھا۔ جبران کی غیر موجودگی میں وہ زوبیہ سے نوکروں سے بھی بدتر سلوک کرتے تھے۔ کئی دفعہ روبینہ عاصم نوکروں کے سامنے اس پر ہاتھ اٹھا چکی تھی، اس پر چیخنا چلانا، بال کھینچنا، کبھی گرم گرم چائے اس کے اوپر گرا دینا، یہ سب اب زوبیہ کی زندگی میں نارمل ہوتا جا رہا تھا۔ جبران سب باتوں سے مکمل طور پر انجان تھا۔ گھر کے سب ملازم روبینہ عاصم کے ہاتھ میں تھے، کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، اور نہ ہی زوبیہ میں ایسا کچھ بتانے کی ہمت ہوتی تھی۔ وہ بہت ڈر کر رہتی تھی، گھر میں ہلکی سی آواز پر بھی اس کی چیخ نکل جاتی۔ وہ نازک سی لڑکی کشمیر جیسی جنت سے آئی تھی، اور شہر کے ظلم اس سے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ جبران سے سب کچھ چھپانا، خود کو جبران کے انسٹرکشن کے مطابق بدلنا، اس کی زندگی میں خود کو ایڈجسٹ کرنا، اور سب سے اوپر گھر والوں کا تشدد، اتنی ساری چیزیں اس کی زندگی میں چل رہی تھیں کہ وہ پاگل ہونے لگی تھی۔ نوبت تو یہاں تک آ گئی تھی کہ اکثر مہمانوں کے سامنے اس کے ساس سسر اسے اپنی بہو ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور اسے جبران کے رکھیل اور پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظوں سے پکارتے۔ وہ دن بدن اندر سے ختم ہو رہی تھی، اور وہ ہر وقت اداس اور خاموش رہتی تھی۔ رات کو سوتے وقت ہلکی سی آواز پر بھی اٹھ جاتی تھی۔ لوگوں میں جانے سے شدید گھبراتی تھی، خاص طور پر ایسی پارٹیز جہاں اس کے ساس سسر ہوتے۔ وہ لوگوں کے کانوں میں اس کے بارے میں کوئی بات ڈال دیتے، اور پھر پوری پارٹی میں وہ لوگوں کی عجیب نظروں کا شکار ہوتی۔ پتہ نہیں جبران یہ سب نوٹ کیوں نہیں کر رہا تھا، اسے کیوں احساس نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی بیوی ٹھیک نہیں ہے۔ زوبیہ کو اب جبران سے بہت گلے ہونے لگے تھے۔ وہ اظہار نہیں کرتی تھی، لیکن دل ہی دل میں وہ جبران اور اس کے گھر والوں سے نفرت کرنے لگی تھی۔ آج وہ وجنی سے ملنے آئی تھی تاکہ اسے اپنا غم بتا سکے، اپنے دل کا بوجھ تھوڑا ہلکا کر سکے۔ شاید وجنی اس کی مدد کرے، جو کام اس کے گھر والے نہیں کر رہے تھے۔ شاید وجنی کر دے۔ وہ اس سے ملنے گئی تھی، لیکن وجنی کی مصروفیت کی وجہ سے مل نہ سکی۔ زوبیہ واپس آ گئی۔ وہ زیادہ دیر وہاں رک نہیں سکتی تھی۔ گھر میں آج چھوٹا سا گیٹ ٹوگیدر تھا، اور اسے وقت پر گھر پہنچ کر سارے انتظامات دیکھنے تھے۔ وہ گھر نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ جبران کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا تھا وہ اس میں سہنے کی اب ہمت نہیں تھی، لیکن وہ کہیں باہر بھی نہیں رک سکتی تھی۔ اسے واپس جانا ہی تھا۔ کاش وہ آج کی رات واقعی باہر رک جاتی، کیونکہ آج رات جو ہونے والا تھا وہ زوبیہ کے اندر کے حیوان کو جگانے والا تھا۔ وہ گھر پہنچی تو پارٹی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی، کپڑے چینج کر کے۔ جب وہ باہر آئی تو اسے ایک دم سے زور کا چکر آیا۔ لاؤنج میں روبینہ عاصم اور عاصم حسین دونوں بیٹھے تھے۔ وہ ان کے سامنے چکر کھا کر زمین پر گری تھی۔ طبیعت اس کی صبح سے ناساز تھی، لیکن اس نے زیادہ پرواہ نہیں کی۔ کمزوری سمجھ کر وہ اگنور کرتی رہی تھی، لیکن اب آنے والا چکر شدید تھا۔ اسے کیا ہوا؟ روبینہ عاصم اپنی جگہ سے کھڑی ہوگی۔ چیک کرو کہیں مر ور تو نہیں گئی۔ عاصم حسین بھی ہاتھ میں پکڑا اپنا اخبار رکھتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ دونوں اس کے پاس آئے اور اسے اٹھانے لگے، مگر بے سود کام والی نے پانی منگوا کر اس کے چہرے پر چھڑکا دیا، لیکن وہ ابھی بھی نہیں اٹھی۔ سب ملازم وہاں اکٹھے ہو چکے تھے۔ نوکروں کی مدد سے روبینہ عاصم اسے اٹھا کر اپنے روم میں لے کر آئی، اور ڈاکٹر کو بلایا۔ مرتضیٰ گھر نہیں تھا۔ زوبیہ کے ساتھ کیے جانے والے سلوک سے وہ بھی انجان تھا، کیونکہ مرتضیٰ گھر بہت کم اور لیٹ آتا تھا۔ وہ دونوں بھائی اپنے گھر والوں کے رویے سے ناواقف تھے۔ ڈاکٹر اگلے آدھے گھنٹے میں گھر پر موجود تھا۔ زوبیہ کا چیک اپ کرنے کے 10 منٹ بعد ہی اس نے طبیعت خرابی کی وجہ بتا دی۔ شی از پریگننٹ۔ اس کی نبض پکڑتے جیسے ہی ڈاکٹر نے یہ خبر سنائی، عاصم حسین اور روبیہ عاصم کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ دونوں شوق میں چلے گئے۔ انہیں بہت کمزوری ہے، آپ ان کی خوراک کا بہت خیال رکھیں اور انہیں کوئی ٹینشن نہ دیں۔
اور انہیں کوئی ٹینشن نہیں دینی، ہلکی سی ٹینشن بھی ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ میں نے ابھی انجیکشن لگا دیے ہیں، انہیں کچھ وقت میں ہوش آ جائے گا، آپ انہیں کسی اچھے گائناکولوجسٹ کو دکھا دیجیے گا۔ ڈاکٹر عامر ہدایت دے کر جا چکا تھا اور عاصم حسین روبینہ عاصم کے ساتھ ساتھ جوڑے بیٹھے تھے۔ میں کسی صورت اس عورت کے جسم سے پیدا ہونے والے بچے کو اس گھر میں نہیں آنے دوں گی۔ روبینہ عاصم بہت غصے میں تھی۔ یہ جبران کی اولاد ہے، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ یہ جبران کی اولاد ہے؟ یہ تو ایک ہفتے سے اپنے میکے تھی، پتہ نہیں کہاں منہ کالا کر کے آئی ہے۔ یہ میرے جبران کی اولاد ہے ہی نہیں، اور اگر ہے بھی تو میں اس کا خون اپنی اگلی نسل میں نہیں آنے دوں گی۔ جبران کو پتہ لگا تو وہ اس بچے پر خروش بھی نہیں آنے دے گا، اس لیے ہمیں یہ بات جبران سے چھپانی ہوگی۔ اور تمہیں لگتا ہے یہ بات چھپ سکتی ہے؟ ہاں، کیسے؟ ہم آج ہی اس بچے کو مار دیں گے۔ عاصم حسین روبینہ عاصم کی بات پر حیران ضرور ہوئے تھے، لیکن انہیں یہ آئیڈیا پسند آیا تھا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری اب زوبیہ؟ تم نے تو مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے، میں ابھی آ رہا ہوں واپس۔ اس کی طبیعت خرابی کا سن کر جبران بولا۔ زوبیہ کو انجیکشن کے آدھے گھنٹے بعد ہی ہوش آ گیا تھا۔ روبینہ عاصم نے اسے پارٹی میں آنے سے منع کر دیا اور کہا تھا کہ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرے۔ وہ حیران تو کافی ہوئی تھی، لیکن اپنے کمرے میں آگئی۔ بھلا روبینہ عاصم کب سے اس کا خیال کرنے لگی تھی؟ کمرے میں آتے ہی اس نے سب سے پہلے جبران کو کال کی۔ وہ اس کی طبیعت خرابی کا سن کے بوکھلا ہی گیا۔ جبران، میں ٹھیک ہوں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا کام مکمل کر کے آئیں، لیکن تمہاری طبیعت بہتر ہے؟ جبران پہ ذرا سی کمزوری ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے چکر آ گئے تھے۔ اور یہ چکر کیوں آئے؟ یقیناً تم اپنا خیال نہیں رکھ رہی ہوگی۔ میں رکھ رہی ہوں جبران۔ زوبیہ، تم کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہو نا، جسے آ کر مجھے خود کھلانا پڑے گا؟ چڑیا جتنا تم چن چن کر کھاتی ہو، چکر نہیں آئیں گے تو اور کیا ہوگا؟ اچھا اب آپ ڈانٹے تو نہیں مجھے؟ ڈانٹوں نہیں تو اور کیا کروں؟ تم تنگی اتنا کرتی ہو مجھے۔ اچھا چھوڑیں یہ سب، بتائیں آپ کا ٹرپ کیسا جا رہا ہے؟ تمہارے بغیر تو بہت ہی بورنگ جا رہا ہے، اور مجھے یقین ہے تم نے ایک منٹ کے لیے بھی مجھے مس نہیں کیا ہوگا۔ ایسی بھی بات نہیں۔ اب وہ دھیرے سے بیڈ شیٹ کے ڈیزائن پر انگلیاں پھیرنے لگی۔ پھر کیسی بات ہے؟ وہ شرارتی انداز میں بولا۔ زوبیہ آگے سے خاموش رہی، اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ میں سوچ رہا ہوں ایک اور ہنی مون ٹرپ پلان کروں آ کر۔ جبران، آپ پاگل ہیں کیا؟ وہ جم گئی تھی اس کی بات پر۔ لوگ اس میں کیسا پاگل پن؟ لوگ کیا سوچیں گے؟ لوگ کیا سوچیں گے؟ مجھے اس کی پرواہ نہیں، اپنی بیوی کے ساتھ جانا ہے، کسی اور کی بیوی کے ساتھ تھوڑی۔ اچھا بس چپ کر جائیں اب۔ آج میں اپنے کچھ دوستوں کو تمہارے بارے میں بتا رہا تھا، اتنی تعریف کی میں نے تمہاری کہ سب میری قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ جبران، یوں سب کے سامنے میری تعریف مت کیا کریں، میں نروس ہو جاتی ہوں۔ میں تو تعریف کروں گا، مجھے ساری دنیا کو بتانا ہے کہ مائی وائف از پرفیکٹ۔ جبران، میں کال کاٹ رہی ہوں، اللہ حافظ۔ جبران اس کے سامنے تھا نہیں، لیکن وہ شرمانے لگی تھی۔ اس نے واقعی کال کاٹ دی۔ جبران نے اسے میسج میں ڈھیر سارے ہنسنے والے ایموجیز بھیجے تھے، وہ جو اب ٹائپ کر رہی تھی جب کام والی ٹرے میں کھانا لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس وقت تقریباً رات کے 9 بج رہے تھے اور نیچے پارٹی اب بھی جاری تھی۔ بی بی جی، آپ کے لیے کھانا لائی ہوں۔ ہاں رکھ دو یہاں پر، مہمان چلے گئے؟ ابھی کہاں، ابھی 2 گھنٹہ پہلے سب آئے ہیں۔ مرتضیٰ گھر پر ہے؟ فون سائڈ پر رکھتے زوبیہ نے کھانے کی پلیٹ اپنے پاس کھسکائی۔ شاشلی کباب، فرائیڈ رائس، سلاد اور ساتھ کوکٹیل تھی۔ مرتضیٰ صاحب کب آتے ہیں اتنی جلدی گھر؟ گئے ہوں گے اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں، رات کے 2-3 بجے آئیں گے۔ وہ ذرا گھر ہو تو میرا بھی دل بہل جاتا ہے، اس کا خیال کرتے ممی ڈیڈ مجھے کچھ کہتے نہیں ہیں۔ زوبیہ کی اپنی اس کام والی سے اچھی بنتی تھی۔ کچن میں وہ دونوں اکٹھے کام کیا کرتی تھی، اس سے باتیں کرتے وہ ساتھ ساتھ کھانا کھا رہی تھی۔ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا بی بی جی، ان کا کیا بھروسہ پھر سے آپ کو ماریں اور بچے کو کوئی نقصان ہو جائے۔ منہ کی طرف نوالا لے کر جاتے زوبیہ کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق ہو گیا۔ کس کا بچہ؟ بی بی جی، آپ کا اور کس کا؟ میرا کون سا بچہ؟ زوبیہ نے بمشکل اپنا جملہ مکمل کیا، اس کا نوالا حلق میں اٹک گیا۔ بی بی جی، آپ کو نہیں پتا کیا؟ بی بی جی، آپ ماں بننے والی ہیں۔ ہاتھ میں پکڑا اس کا نوالا پلیٹ میں گر گیا۔ بے یقینی تھی۔ میں ڈاکٹر صاحب کو باہر تک چھوڑنے گئی تھی اور ان سے پوچھا تھا کہ آپ کو کیا ہوا، انہوں نے بتایا مجھے۔ بڑی بی بی نے آپ کو نہیں بتایا؟ زوبیہ نے دھیرے سے نفی میں سر ہلا دی۔ آپ بے ہوش تھیں، اس کے بعد وہ پارٹی میں بزی ہو گئیں، شاید اس لیے بات کرنے کا موقع نہ ملا ہو۔ زوبیہ خاموش رہی، اس کے بولنے کی حس جیسے ختم ہو گئی تھی۔ چلیں آپ کھانا کھائیں، میں نیچے جا رہی ہوں، کوئی کام نہ ہو۔ ملازمہ تو کمرے سے چلی گئی تھی، لیکن جو دھکچہ وہ زوبیہ کو دے کر گئی تھی، اس سے وہ ابھی تک نکل نہیں پائی تھی۔ روبینہ عاصم نے اسے کیوں نہیں بتایا؟ شاید واقعی وہ پارٹی ختم ہونے کا انتظار کر رہی ہوں۔ اسے جبران کو بتانا چاہیے۔ نہیں، اسے ایک دم سے اتنی شرم محسوس ہوئی کہ اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ روبینہ عاصم سے کہہ کر جبران کو کال کروا دے گی، لیکن خوشی تھی کہ حد سے زیادہ تھی۔ شاید اب روبینہ عاصم اور عاصم حسین اسے بہو کے طور پر قبول کر لیں گے۔ شاید یہ بچہ اس کی زندگی میں خوشیوں کی نوید لے آئے، شاید اب اس کی ساری مشکلیں دور ہونے والی ہوں۔ شاید پولیس اسٹیشن کے کوریڈور میں بنے بینچ پر فریحہ اور حامد دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ سامنے صحن میں گرمیوں کی تپتی دھوپ اتری تھی۔ دوپہر کا وقت ہونے کی وجہ سے ہر جگہ ایک سناٹا سا تھا۔ فریحہ ہورن سے بات
پریشانی سے حامد کو کچھ بتا رہی تھی جو غور سے اس کی بات سن رہا تھا۔ میں نہیں کر رہی مزید اسسمنٹ تمہارے لیے، مجھے نہیں پتہ اسے کوئی ذہنی مسئلہ ہے یا نہیں، لیکن بہتری اسی میں ہے کہ میں یہ چھوڑ دوں۔ کوئی خاص وجہ تو ہوگی نہ اس سب کی۔ جبران آگے ہی میرے اس فیصلے کے اتنے خلاف ہے، اب اگر ہم کسی نتیجے پر نہ پہنچے تو وہ مزید غصہ ہو جائے گا۔ حامد وہ مجھے پسند کرنے لگا ہے، مجھے نہیں معلوم میرے سے کہاں غلطی ہوگی، لیکن اب یہ میرے پروفیشنل کوڈ آف ایتھکس کے خلاف ہے کہ میں اس کے ساتھ کام کروں۔ تم اس کے لیے کوئی اور سائیکولوجسٹ ڈھونڈ لو۔ کیا مطلب ہے تمہارا پسند کرنے لگا ہے؟ حامد اس کی بات پر چونکا۔ حامد تم خود سوچو، وہ ایک اٹینشن ڈیفیشنٹ انسان ہے۔ اس سے ساری زندگی کبھی کسی نے ڈھنگ سے بیٹھ کر بات نہیں کی، اور میں اتنے عرصے سے اس کے ساتھ وقت گزار رہی ہوں، حالانکہ میں نے بہت احتیاط کی کہ ایسا کچھ نہ ہو، اس کی کوئی فیلنگز پیدا نہ ہو، پر وہ جیسا انسان ہے، اس سے کوئی لڑکی 2 منٹ ہنس کر بات کرے وہ اسے بھی پسند کرنے لگے گا۔ اس کی بات سن کر حامد سوچ میں پڑ گیا۔ تو تم واقعی چھوڑ رہی ہو یہ؟ ہاں، اسی میں قاسم کی بھلائی ہے۔ چلو جیسا تمہیں صحیح لگے، لیکن جانے سے پہلے میں ایک دفعہ اس سے ملنا چاہوں گی۔ ہاں ضرور، حامد نے بینچ سے اٹھتے اسے جانے کی اجازت دی۔ وہ اٹھی اور اندر آ گئی۔ اسے قاسم کے کمرے کی جانب آتا دیکھ کر ہی حوالدار نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ قاسم نیچے زمین پر بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ اسے اندر آتا دیکھ دھیرے سے مسکرایا۔ آج جلدی نہیں آ گئی تم؟ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ فریحہ نے اس کی مسکراہٹ دیکھتے گہری سانس لی، اور یہ مسکراہٹ ہی تھی جس نے اسے مشکوک کیا تھا۔ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے قاسم۔ ہم روز بات ہی کرتے ہیں۔ ہاں لیکن آج بات کچھ زیادہ ضروری ہے۔ تو ٹھیک ہے، بولنا شروع کرو، میں سن رہا ہوں تمہیں جیسے روز سنتا ہوں۔ یہ ہماری آخری ملاقات ہے قاسم۔ اس کے منہ پر پھیلی مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہوئی تھی، چہرے پر ایک سایہ سا لہرا۔ مطلب یہ کہ آج میرا انٹرویو ختم ہو گیا، لیکن تم نے تو کہا تھا کہ ابھی کافی ٹائم لگے گا اس میں۔ ہاں کہا تھا، لیکن میرا کام پورا ہو گیا ہے، مجھے نہیں لگتا اب مزید سیشنز کی ضرورت ہے، اس لیے میں تمہیں آج صرف خدا حافظ کہنے آئی ہوں۔ تم جھوٹ بول رہی ہو؟ وہ بے یقین ہو رہا تھا، نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کی بات کی تردید کر رہا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی قاسم، اس لیے بہتر ہے کہ تم میری بات کا یقین کر لو۔ نہیں کرنا مجھے تمہاری بات کا یقین، ایک دم غصے سے چلاتا وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ فریحہ ایک دم ڈر کے پیچھے ہوئی۔ باہر کھڑا حوالدار اس کے ریئیکشن پر فوراً سے اندر آیا۔ ان سب وعدوں کا کیا جو تم نے میرے ساتھ کیے تھے؟ مجھے یہاں سے نکلوانے کا، میری سزا کم کروانے کا۔ میں نے تمہیں یہاں سے نکلوانے کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ ہاں سزا کم کروانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن تمہارا جرم ثابت ہو، تمہیں سزا ملے، پھر ہی میں سزا کم کرواؤں گی نا۔ تم جھوٹی ہو۔ فریحہ اس کی بات کو اگنور کرتے خاموش کری تھی۔ اس کا پیشہ اسے ایک ذہنی بیمار شخص سے بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تم سب کے سب جھوٹے اور دوگلے ہو۔ وہ اونچا اونچا چلانے لگا۔ حوالدار نے آگے آتے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر پیچھے باندھتے اسے قابو کیا۔ اس حامد نے ہی تم سے کہا ہوگا یہ سب کرنے کو۔ آخر کو ہو تو تم اس کی ہی چمچی نا، اس کی غلام۔ اپنی زبان سنبھال کے بات کرو۔ یہ بات فریحہ کی برداشت سے باہر ہوئی تھی۔ وہ قاسم سے بھی بلند آواز میں چلائی۔ شور کی آواز سن کر حامد اپنے آفس سے نکل آیا تھا۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چبھن تھی۔ ہاں کیونکہ تم بیوقوف ہو، تم اپنی خود کی عقل کا استعمال نہیں کرتے اور ہمیشہ دوسروں کی باتوں کا شکار ہوتے ہو۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، اور جب بولا تو لہجے میں رشتے خون کی سی کیفیت تھی۔ میں نے تم سے محبت کی تھی۔ جملہ بدل گیا تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ سنگدلی سے کہتے اس کے دل کے 2 ٹکڑے کر گئی تھی۔ ان کی یہ گفتگو جیل کی طرف آتے حامد نے بھی سنی تھی۔ فریحہ تم باہر جاؤ۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے فریحہ سے کہا۔ اس کی بات پر سر ہلاتے فریحہ نے ایک آخری نظر قاسم پر ڈالی۔ حوالدار ابھی بھی اسے دبوچے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، فریاد تھی، گزارش تھی، لیکن فریحہ سب اگنور کرتے باہر چلی گئی۔ فریحہ یہاں فریحہ نے جیل سے قدم باہر رکھا تھا، اور وہاں دبلے پتلے سے قاسم کی چیخیں بلند ہوئیں۔ وہ اونچی آواز میں اس کا نام پکار رہا تھا۔ حامد نے آگے آتے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ وہ گھوم کر زمین پر گرا، اور ان کا کنارہ پھٹ کر وہاں سے خون بہنے لگا۔ خون آشام نظروں سے قاسم نے مڑ کر حامد کی طرف دیکھا۔ وہ دبلا پتلا نوجوان کسی بھوکے شیر کی طرح جھپٹ کر حامد پر حملہ آور ہوا اور اس کی گردن پر کاٹنا شروع کیا۔ حامد کی چیخیں پورے پولیس اسٹیشن میں گونجنے لگیں۔ فریحہ ابھی باہر صحن میں ہی پہنچی تھی جب حامد کی چیخیں سن کر بھاگتے ہوئے واپس آئی۔ سامنے کمرے کا منظر کچھ یوں تھا کہ حامد قاسم کو بڑے دھکیلتے چلا رہا تھا۔ پاس کھڑا حوالدار بھی اسے کھینچ رہا تھا۔ فریحہ شوق سی کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ جب پولیس اسٹیشن میں موجود باقی لوگ بھی وہاں پہنچ گئے، جیسے تیسے کر کے انہوں نے حامد کو قاسم سے چھڑوایا۔ حامد تم ٹھیک ہو؟ فریحہ بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ حامد کی گردن پر قاسم کے دانتوں کے نشان تھے۔ نشان واضح تھے، ان میں سے خون رس کر حامد کی شرٹ کی کالر میں جذب ہو رہا تھا۔ قاسم نے اسے اتنا گندا کاٹا تھا کہ حامد کی جلد اتر گئی تھی۔ دور رہو اس سے۔ فریحہ کو حامد کے قریب جاتا دیکھ آفیسر کے چنگل سے خود کو چھڑواتا قاسم چلایا۔ فریحہ نے تیش بھری نظروں سے مڑ کر قاسم کو دیکھا۔ منگیتر ہے یہ میرا۔ زخمی حامد کی طرف اشارہ کرتے فریحہ قاسم سے بھی بلند آواز میں چلائی۔ خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتا قاسم ایک دم سے ساکت ہوا۔ وحشی انسان، کیا حال کر دیا ہے تم نے اس کا؟
حامد کا زخم دیکھتے فریحہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ اس نے فوراً سے اپنا دوپٹہ حامد کے زخم پر رکھا تاکہ خون بہنا کچھ کم ہو۔ نہیں چھوڑوں گا میں تم دونوں کو، بالکل ویسے ہی برباد کر دوں گا جیسے اس جبران کو کیا تھا، اس حامد کو ویسے ہی ماروں گا جیسے اس مرتضیٰ کو مارا تھا۔ میں تم سب کی زندگیوں کو آگ لگا دوں گا۔ وہ جی وحشی سا ہو رہا تھا، سکون سے بیٹھا وہ بس فریحہ اور حامد کو دیکھ رہا تھا۔ کیا کیا تھا تم نے مرتضیٰ کے ساتھ؟ فریحہ چلتے چند قدم آگے آئی۔ فریحہ اس کے پاس مت جاؤ، پھنسی پھنسی آواز میں حامد پر مشکل بولا۔ گردن کی تکلیف حد سے زیادہ تھی۔ بولو کیا کیا تھا اس کے ساتھ؟ حامد کی بات کو اگنور کرتے ہوئے ایک بار پھر سے چلائی اس کی بات پر قاسم استزادیہ ہنسا۔ تمہاری جگہ کوئی اور یہ سوال کرتا تو میں کبھی جواب نہ دیتا، لیکن چونکہ تم میری محبت اور تمہیں بتانے میں کیسی شرم۔ مرتضیٰ کی لاش اس لیے غائب کروائی تھی تاکہ اس کا پوسٹ مارٹم نہ ہو سکے۔ اسے نشہ آور دوائی کافی ہائی ڈوز دی گئی تھی گھر سے نکلنے سے پہلے، تاکہ بیچ سڑک میں ہی وہ چکر کھا کر گر جائے اور مر جائے۔ سب کچھ ویسے ہی ہوا تھا، لیکن اگر پوسٹ مارٹم ہوتا تو نشہ دینے والا پکڑا جاتا۔ تو بس اس کی لاش غائب کروا دی۔ اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمیں نالے میں بہانے تھے، لیکن وہاں میونسپل والوں کا کام چل رہا تھا، جس کی وجہ سے ممکن نہ ہوا۔ ان گوشت کے ٹکڑوں کو ہم زیادہ دیر رکھ نہیں سکتے تھے کیونکہ پولیس نے سرچ آپریشن شروع کر دیا تھا۔ وہ اتنی بات کہہ کر خاموش ہو گیا۔ پورے کمرے میں موت کا سا سناٹا چھایا تھا۔ وحشت اور درندگی کا ایسا قصہ وہاں موجود کسی انسان نے کبھی نہیں سنا تھا۔ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ تو پھر تم نے کیا کیا اس کے بعد؟ فریحہ کچھ وقت لگا تھا اپنے منہ کو حرکت دینے میں، ورنہ حلق اندر تک خشک ہو چکا تھا۔ کچھ نہیں، کچھ قبرستان میں دفنا دیے، کچھ کتوں کو کھلا دیے، کچھ ندی نالوں میں پھینک دیے۔ وہ یوں بتا رہا تھا جیسے بات کسی کاغذ کے ٹکڑوں کی ہو رہی ہو۔ اور ارتضیٰ کو وہ نشہ آور دوائی کس نے دی تھی؟ حامد نے سوال کی۔ اس کی بات پر قاسم ہنس دیا۔ کبھی کبھی انسان جس پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے، جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہی ان کی بربادی کی وجہ بن جاتے ہیں۔ مرتضیٰ کو جبران کی بیوی زوبیہ نے ہی مروایا تھا، شروع کا جملہ کہتے اس نے فریحہ کو اپنی نظروں کی محور رکھا تھا۔ خاموش ہو جاؤ قاسم، وہ کبھی مرتضیٰ سے ملی نہیں تھی، بلکہ اس کمرے میں موجود کوئی بھی انسان کبھی مرتضیٰ سے نہیں ملا تھا سوائے حامد کے، لیکن ان سب کا دل اس کے لیے خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس کے وجود کے چتھرے اڑانے کی داستان سن کر ان سب پر وحشت طاری ہو گئی تھی۔ دل جیسے کسی نے چیر پھاڑ دیا تھا۔ کوئی کسی انسان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اتنا ظلم، اتنی درندگی! وہاں موجود پولیس میں کام کرنے والوں کے دل بھی کانپ اٹھے تھے۔ فریحہ! حامد کی کانپتی ہوئی آواز نے فریحہ کو متوجہ کیا۔ اس کے زخم سے خون اب کافی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ تمہیں ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا۔ فریحہ نے اسے اپنے کندھے کے سہارا کھڑا کرنا چاہا جب دو حوالدار نے آگے آتے حامد کو سہارا دیا۔ اس کو کال کوٹری میں ڈال دو، اس کا حساب تو میں آ کر کروں گا، اپنے ملازموں سے کہتے حامد فریحہ اور کانسٹیبلز کے ساتھ باہر نکل گیا۔ بقایا لوگ قاسم کو کھینچ کر کال کوٹری میں لے کر جانے لگے۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ زوبیہ سادہ سا شلوار سوٹ پہنے اپنے کمرے سے نکلی۔ نیند سے ابھی بھی آنکھیں بوجھل اور سرخ تھیں۔ لمبے بوڑھے بال چوٹی میں بندھے تھے جو کافی حد تک کھل چکے تھے۔ آنکھیں مسلسل وہ سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہی تھی جب اس کی نظر لاؤنج میں صوفوں پر بیٹھے وجود پر پڑی۔ سلوٹوں سے بڑی سفید شلوار قمیض میں مربوط جبران وہاں بیٹھا تھا۔ زوبیہ اسے دیکھتے پریشانی سے سیڑھیاں اترتے نیچے آئی۔ جبران کو تو ایک ہفتے بعد واپس آنا تھا، پھر آج اچانک اتنی صبح وہ کیسے آ گیا؟ لاؤنج میں اس وقت کوئی نہیں تھا، نہ جانے وہ کب سے وہاں بیٹھا تھا۔ جبران آپ کب آئے اور یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کے پاس جاتے زوبیہ نے اس کی طرف دیکھتے کہا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر جبران کے چہرے پر پڑی، اسے کچھ غلط ہونے کا احساس بشدت سے ہوا۔ وہ فوراً سے اس کے پاس صوفے پر بیٹھی۔ کیا ہوا ہے جبران؟ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے زوبیہ نے پریشانی سے پوچھا، لیکن جبران نے فوراً سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ سرخ آنکھیں اٹھا کر اس نے زوبیہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آج محبت نہیں تھی، نفرت بھی نہیں تھی، لیکن تکلیف تھی۔ سب کچھ چھن جانے، دل یقین ٹوٹ جانے کی تکلیف۔ اس نے جن نظروں سے زوبیہ کی طرف دیکھا تھا، اسے لگا جیسے جبران کی نظریں اسے کاٹ رہی ہیں۔ اس کی آنکھوں کی تپش زوبیہ کو جسم کے آر پار ہوتے محسوس ہوئی۔ جبران کچھ بولیں، کیا ہوا ہے؟ ایک بار پھر تھوک نکلتے ہمت کرتے زوبیہ نے پوچھا۔ بغیر کچھ کہے جبران نے ہاتھ میں پکڑی USB زوبیہ کے سامنے کی۔ آپ اسے دیکھ چکے ہیں؟ وہ تسلی کرنا چاہ رہی تھی کہ جبران اسے واقعی دیکھ چکا ہے یا نہیں۔ اس کے اس بات میں سر ہلانے پر زوبیہ کے چہرے پر ایک تکلیف بھری مسکراہٹ آئی۔ تو آخر اب آپ کو سب پتہ چل ہی گیا کہ کیا کچھ کیا ہے آپ کے ماں باپ نے میرے ساتھ۔ آپ تو مجھے لاوارثوں کی طرح گھر چھوڑ کر چلے جایا کرتے تھے اور کبھی مڑ کر پوچھا نہیں کہ زوبیہ تم کیسی ہو؟ میرے گھر والوں کا تمہارے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ تم خوش ہو نا؟ تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں نا؟ کوئی تمہیں انسلٹ تو نہیں کرتا؟ یا کوئی تم پر ہاتھ تو نہیں اٹھاتا؟ استحضائی انداز میں وہ بولتی چلی جا رہی تھی اور جبران سن سا بیٹھا زمین کو گھور رہا تھا۔ آپ جاننا چاہیں گے کیسے مارا انہوں نے آپ کی اولاد کو؟ اتنی نفرت تھی انہیں مجھ سے کہ میری نفرت میں انہوں نے آپ کا بھی خیال نہیں کیا۔ وہ آپ کی بھی تو اولاد تھی جبران، وہ ان کے بیٹے کی اولاد تھی، لیکن انہیں کوئی خیال نہیں آیا۔
اس کا وجود چند ہفتوں کا تھا جبران، یا شاید چند دنوں کا۔ ابھی تو میں نے اسے ڈھنگ سے محسوس بھی نہیں کیا تھا اور انہوں نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ جانتے ہیں کیا کہا تھا انہوں نے؟ کہ یہ ناجائز ہے۔ انہوں نے آپ کے بچے کو ناجائز کہا تھا جبران، وہ بتاتے بتاتے رونے لگی تھی۔ کیا ہوا تھا اس رات؟ یہ پہلا جملہ تھا جو یہاں آنے کے بعد جبران نے بولا تھا۔ زوبیہ واپس اس دن جا پہنچی تھی جس دن اس پر یہ قیامت ڈھائی گئی تھی۔ وہ صبح زوبیہ کی زندگی کی خوبصورت ترین صبح تھی۔ اس کی آنکھیں صبح 8 بجے ہی کھل گئی تھی۔ لوگوں کو غم کے مارے نیند نہیں آتی اور اسے خوشی کے مارے نہیں آ رہی تھی۔ ساری رات وہ اپنے آنے والے بچے کو لے کر نہ جانے کتنی پلاننگ کر چکی تھی۔ جبران کو ابھی تک یہ بات معلوم نہیں تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج جیسے تیسے کر کے جبران کو سب ضرور بتائے گی۔ وہ بستر سے نکلی اور اٹھ کر واش روم میں آئی۔ فریش ہو کر وہ کچھ کھانے کی نیت سے کمرے سے باہر آ گئی۔ عموماً گھر کے سب لوگ اس وقت سو رہے ہوتے تھے، لیکن آج پتہ نہیں کیوں اس کے کمرے کے پاس ہی سے روبینہ، عاصم اور عاصم حسین کھڑے مل گئے۔ وہ انہیں دیکھ کر حیران ہوئی تھی کیونکہ کسی بھی پارٹی کی اگلی صبح وہ دونوں دوپہر تک سوتے تھے۔ وہ کسی چیز پر بحث کر رہے تھے اور زوبیہ کو دیکھتے ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ تم اتنی جلدی اٹھ گئی؟ وہیں کھڑے کھڑے روبینہ عاصم نے اس سے اکھڑے ہوئے انداز میں پوچھا۔ وہ ان کے لہجے پر حیران ہوئی تھی۔ اسے تو امید تھی کہ پوتے کی خوشخبری سن کر ان کا رویہ بدل جائے گا، لیکن زوبیہ نے یہاں بھی امید نہ چھوڑی۔ وہ مسکراتے ہوئے آ گئی اور ان دونوں کے پاس آ کر کھڑی ہو۔ خوشی کے مارے ساری رات نیند ہی نہیں آئی۔ کس چیز کی خوشی؟ روبینہ عاصم نے تفتیشی تاثرات چہرے پر سجائے اس سے پوچھا۔ ان کی بات پر زوبیہ شرمیلا سا مسکرا دیا۔ آپ جانتی تو ہیں ممی، آپ دادی بننے والی ہیں۔ اور اس کے اس جملے پر روبینہ عاصم نے گھور کر عاصم حسین کی طرف دیکھا کہ اسے کس نے بتایا۔ عاصم حسین بھی ان کے جتنے ہی حیران دکھائی دے رہے تھے۔ ارے بیٹا، تمہیں کس نے بتایا؟ ہم نے سوچا تھا تمہیں اور جبران کو سرپرائز دیں گے۔ روبینہ عاصم نے فوراً سے ایک بڑی مسکراہٹ چہرے پر سجائے زوبیہ کو گلے لگا لیا۔ ان کے اس عمل پر زوبیہ تو جیسے کھل ہی اٹھی تھی۔ وہ شاہدہ نے بتایا تھا رات کو اس کی ڈاکٹر سے شاید کوئی بات ہوئی تھی۔ چلو یہ تو اچھا ہو گیا۔ دل ہی دل میں وہ شاہدہ کا پتہ صاف کرنے کا بھی ارادہ کر چکی تھی۔ تم نے جبران کو بتایا؟ نہیں۔ اور اس کے اس نہیں پر روبینہ عاصم اور عاصم حسین نے سکون بڑی سانس لی، ورنہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا۔ چلو یہ تو بہت اچھا کیا تم نے۔ جب وہ آئے گا تو ہم ایک اچھی سی پارٹی کر کے اسے سرپرائز دیں گے۔ جی ممی۔ تم اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی ویسے؟ وہ ممی نیند نہیں آ رہی تھی، ہلکی سی بھوک بھی لگ رہی تھی تو سوچا کچھ کھا لوں۔ ہاں بالکل ضرور، اب تو تم نے اپنا پہلے سے زیادہ دھیان رکھنا ہے زوبیہ۔ چلو آؤ، آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کر کھلاتی ہوں۔ اسے اپنے بازو کے گھیرے میں لیے روبینہ عاصم کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ عاصم حسین تو اپنی بیوی کی ایکٹنگ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ ناشتہ کرنے کے بعد زوبیہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی جب روبینہ عاصم 2 گولیاں لے کر اس کے پاس آئی۔ یہ کس چیز کی میڈیسن ہے ممی؟ ان 2 گولیوں کو ہتھیلی پر رکھتے زوبیہ نے پوچھا کیونکہ جو دوائی ڈاکٹر نے دے کر گیا تھا وہ تو کل رات کو ہی شاہدہ نے اسے دے دی تھی۔ یہ ایک گولی تمہیں ابھی لینی ہے، ایک رات کو طاقت کی دوائیاں ہیں یہ۔ کل میں تمہاری کسی اچھی سی لیڈی ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لیتی ہوں، پھر ہم وہاں چلیں گے۔ اس کے گال کو نرمی سے چھوتے اپنے سامنے اسے دوائی کھلا کر روبینہ عاصم واپس چلی گئی۔ دوسری گولی زوبیہ نے رات کے کھانے کے بعد لی تھی۔ جبران کے آنے میں ابھی کچھ دن باقی تھے اور رات ہی روبینہ عاصم شاہدہ جیسی پرانی ملازمہ کو کام سے نکال چکی تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب زوبیہ کو اپنے پیٹ میں شدید درد محسوس ہونا شروع ہوا۔ درد اس قدر شدید تھا کہ وہ دوڑی ہوتے بیڈ سے نیچے گر گئی۔ چلا چلا کر وہ روبینہ عاصم کو بلا رہی تھی لیکن کوئی نہیں آیا۔ اسے ایک دم سے ابکائی آئی اور اس میں سیدھا ہونے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ اپنے کپڑوں پر ہی وہ الٹی کر چکی تھی۔ اس کی حالت حد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ پیٹ کا درد ایسا تھا جیسے کسی نے چوڑا کھونپ دیا ہو۔ درد سے بلبلاتی جب وہ بے ہوش ہونے کو تھی تو آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس نے روبینہ عاصم کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ اگلی صبح جب اسے ہوش آیا تو اس کے کپڑے تبدیل ہو چکے تھے، کمرہ اور وہ بالکل صاف ستھرے تھے، لیکن وہ احساس جسے وہ کل سے محسوس کر رہی تھی ایک دم سے ختم ہو گیا تھا۔ کچھ ادھورا ادھورا محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے وہ اپنے خیالات کو جھٹکتی رہی، لیکن جب روبینہ عاصم نے اسے آ کر سب بتایا تو وہ اس قدر شدت سے چلائی تھی کہ سید ہاؤس کی در و دیوار کانپ اٹھے تھے۔ روبینہ عاصم نے اس دن اسے بہت مارا تھا۔ ایک تو آگے سے اس کی حالت اتنی خراب تھی، اوپر سے پڑنے والی مار نے اسے ادھموا کر دیا تھا۔ انہوں نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے جبران کو کچھ بتایا تو وہ اس کے ساتھ اتنا برا کریں گے کہ وہ کہیں منہ دکھانے قابل نہیں رہے گی۔ جبران کے پاس جو USB تھی اس میں زوبیہ کی دوائیوں کی رسید تھی اور ابورشن کے لیے استعمال کی جانے والی دوائیوں کی ٹیبلٹس بھی۔ یہ چیزیں عاصم حسین نے اس لیے سنبھال کر رکھی تھی کہ اگر کبھی زوبیہ نے جبران کو سب بتا دیا تو وہ الزام زوبیہ پر ڈال دیں گے، یہ کہہ کر کہ تمہیں معلوم تھا کہ ایک دن یہ تمہیں ہمارے خلاف کرنے کے لیے یہ جھوٹ ضرور بولے گی۔ اسی دن کے لیے ہم نے یہ ثبوت سنبھال کر رکھے تھے، لیکن زوبیہ نے ان کے سنبھالے ہوئے ثبوت انہی کے خلاف استعمال کر دیے۔ میں آپ کے سامنے آپ کے ماں باپ کا اصلی چہرہ لانا چاہتی تھی، اس لیے USB آپ کو دی تھی۔ جبران نے سرخ ہوتی نظروں سے ایک بار پھر زوبیہ کی طرف دیکھا۔ زوبیہ پھیکا سا مسکرا دی۔ اولاد کو کھونے کا غم بہت بڑا ہوتا ہے جبران، اور میں نے یہ غم اکیلے سہا ہے۔
میں اتنی تکلیف سے گزرتی تھی ہر روز، لیکن آپ نے کبھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں کیسی ہوں۔ میں تم سے یہ سوال ہر روز کرتا تھا، تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ اس میں تمہاری غلطی تھی، میری نہیں۔ جب تم خود ایک چیز کو بار بار میرے سے چھپاؤ گی تو مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ وہ عجیب لاتعلقی سے کہہ رہا تھا اور زوبیہ کو اس کا لہجہ عجیب سا لگا۔ ہاں لیکن قاسم سے سب سچ بول دیا ہے۔ ہاتھ میں پکڑی USB کو انگلیوں میں گھماتے جبران نے اس کی بات کاٹی۔ زوبیہ کا چلتا سانس رک گیا۔ جبران کا سنجیدہ چہرہ اسے پریشان کر رہا تھا۔ تم کس بچنی کو جانتی ہو زوبیہ؟ USB اب وہ سامنے رکھی ٹیبل پر اچھال چکا تھا۔ قمیض کی جیب میں سے موبائل نکالا اور اس پر کچھ کھول کر سکرین زوبیہ کے سامنے کی۔ اسے بجنی کے نام سے کوئی ای میل آئی ہوئی تھی۔ زوبیہ کو ہوا میں آکسیجن کم ہوتی محسوس ہوئی۔ اس میں سب لکھا ہے، کیسے تم نے بجنی کی مدد سے جادو کروا کر ممی کو بیمار کروایا۔ بجنی ہی نے تمہیں وہ ڈرگز لا کر دی تھی جو تم نے مرزا کو دی تھی۔ مرزا کی لاش غائب کرنے میں بھی بجنی کی بندوں نے تمہاری مدد کی تھی۔ میرے باپ کو بھی مارنے کی پوری پلاننگ کر رکھی تھی تم نے، پر افسوس انہوں نے خود اپنی جان لے کر تمہارا کام آسان کر دیا۔ وہ ایک ایک کر کے انگلیوں پر اسے سب گنوا رہا تھا۔ اس کے تاثرات برف کی طرح سفید تھے اور زوبیہ کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑتا جا رہا تھا۔ غالباً یہ تمہاری کوئی دوست ہے جس نے تم سے کوئی بدلہ لینے کے لیے یہ سب مجھے بھیجا ہے۔ جبران اب فون بند کر کے واپس جیب میں ڈال رہا تھا۔ زوبیہ نے جبران کے چہرے کی طرف دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی تاثر ماتھے پر، کوئی شکن نہ تھی۔ زوبیہ کو ایک دم اس سے خوف آنے لگا۔ کیا میں جانتا ہوں بجنی کو زوبیہ؟ وہ بہت نارمل انداز میں پوچھ رہا تھا۔ زوبیہ کو اس کی دماغی حالت پر شک ہونے لگا۔ زوبیہ کچھ نہ بولی۔ جبران اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ سر اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب جبران نے دھیرے دھیرے اس کی طرف قدم بڑھائے، زوبیہ بھی صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے بھائی کی لاش کے چیتھڑے اڑانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا جبران، میں نے صرف لاش غائب کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ سب بجنی نے کیا تھا جبران، اسے اپنے کسی عمل کے لیے کچھ انسانی اعضاء چاہیے تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ اس کی لاش کے ساتھ ایسا کچھ کروائے گی۔ جبران قدم قدم چلتا اب اس کی طرف آ رہا تھا۔ زوبیہ قدم بہ قدم پیچھے ہونے لگی۔ میں نے بس اپنی اولاد کا بدلہ لیا ہے جبران، لیکن اس میں میرے بھائی کا کیا قصور تھا؟ غصے سے چلاتے جبران نے صفوں کے سامنے رکھے میز کو ایک زوردار ٹھوکر ماری۔ میز پر رکھا گلدان لڑھک کر شیشے کی ٹیبل پر گرا۔ کانچ سے ٹکرانے کی زوردار آواز آئی اور چھناکے سے ٹیبل پر پڑا وہ گلدان ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ زوبیہ نے منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی چیخ کو دبایا تھا۔ روبینہ عاصم کے کمرے میں انہیں ناشتہ کرواتی شبنم نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر کھانے کی پلیٹ سائڈ ٹیبل پر رکھتی دروازہ ہلکا سا کھول کر باہر کی طرف جھانکا۔ وہ وہاں کھڑی لاؤنج کا منظر بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ جبران کی اس کی طرف پشت تھی، جبکہ زوبیہ چہرے پر بے پناہ خوف لیے گلاس بول کے ساتھ چپکی کھڑی تھی۔ جبران میری بات سننے کی کوشش کریں، وہیں کھڑی رہو، ایک قدم بھی آگے مت آنا۔ وہ اس کے پاس آنے لگی جب جبران نے انگلی اٹھا کر اسے اپنے پاس آنے سے روکا۔ اس کی آنکھوں کی سفید حصے میں سرخ رنگ کی لائنیں صاف واضح ہو رہی تھیں، پپوٹوں پر آنسو ٹھہرے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میرے سے میرا سب کچھ چھین لیا تم نے، اور جو آپ کے ماں باپ نے میرے سے میری اولاد چھین لی، اس کا کیا؟ تو تم مجھے بتاتی زوبیہ۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ تکلیف ہی تکلیف تھی، دل جیسے پھٹنے کو تھا، سینے کا بوجھ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ مجھے ایک بار بتاتی بس زوبیہ، میں لڑتا تمہارے لیے، وہ میری بھی تو اولاد تھی، میں لیتا ہمارا بدلہ اپنے ماں باپ سے، لیکن میرا بھائی، اسے کیوں مارا؟ وہ مجھے میرے بچوں کی طرح عزیز تھا زوبیہ۔ تم نے میرے سے میرا بھائی نہیں، میری اولاد چھینی ہے۔ تم میں اور میرے ماں باپ میں کوئی فرق نہیں، اگر وہ کسی کی اولاد کے قاتل ہیں تو تم نے بھی ان کی اولاد کو مارا ہے۔ اولاد سب کو بہت پیاری ہوتی ہے زوبیہ، ماں باپ کی غلطیوں کا بدلہ اولاد سے نہیں لیا کرتے۔ جبران مجھے معاف کر دیں۔ جبران کا آخری جملہ اسے کسی کوڑے کی طرح لگا تھا۔ زوبیہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کمرے میں کھڑی شبنم ناسمجھی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں کیسے معاف کروں زوبیہ، کس دل سے تمہیں معاف کروں؟ تم نے میری روح تک کو چھلنی کیا ہے۔ تم دنیا کی آخری انسان بھی ہوتی تب بھی میں یہ نہ سوچتا کہ تم مجھے کوئی تکلیف پہنچاؤ گی، لیکن تم نے تو میری ذات کو تار تار کر دیا، میرے دل کو کسی درندے کی طرح چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں زوبیہ، تم نے مجھے کتنی تکلیف دی۔ میں تو باہر والوں میں اپنے دشمن تلاش کرتا رہا، مجھے کیا معلوم تھا میرا دشمن تو وہ ہے جو میرے دل میں بسا بیٹھا ہے۔ جبران مجھے معاف کر دیں۔ زاروں قطار روتے زوبیہ بس ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، میں چلی جاؤں گی آپ کی زندگی سے، کبھی مڑ کے واپس نہیں آؤں گی، بس ایک دفعہ مجھے معاف کر دیں۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ اور اب جب سب کچھ چھین ہی چکی ہو تو خود کیوں چھوڑ کر جا رہی ہو؟ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے وہ اس کے قدموں میں گرا، اپنا سب کچھ چھین جانے پر رو رہا تھا۔ زوبیہ نے اسے دھیرے سے گلے لگا لیا۔ جبران سنبھالیں خود کو پلیز۔ میں کیسے صبر کروں زوبیہ، میرا دل چاہ رہا ہے میں تمہیں جان سے مار دوں، لیکن میں تم پر آنچ بھی نہیں آنے دینا چاہتا۔ یہ کیسا احساس ہے زوبیہ، میں بہت تکلیف میں ہوں، میری تکلیف کم کر دو۔ سوجی آنکھیں اٹھا کر جبران نے زوبیہ کی طرف دیکھا۔ جبران اس وقت ریت کی طرح بکھر گئی، سارے بدلے، ساری نفرت اس ریت کی دیوار کی طرح بہہ گئی تھی۔ تم کبھی نہ چھوڑ کر جانا مجھے پلیز، تمہارے جانے کا درد میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ روتے روتے اس ہٹے کٹے مرد کا وجود کب کپانے لگا۔
زوبیہ نے تو سختی سے گلے لگایا تھا، کتنا کچھ برداشت کیا تھا اس نے۔ کمرے میں کھڑی شبنم تجسس سے سارا منظر دیکھ رہی تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا یہاں آنے سے پہلے جبران قاسم کے لیے عمر قید کی سزا کا بندوبست کر کے آیا تھا۔ قاسم کی مدد کرنے والے غفور کو بھی پکڑنے کے آرڈر جاری کر دیے گئے تھے۔ بجنی تک پہنچنا ان کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن کوشش جاری تھی۔ زوبیہ کی سزا بھی جبران کے ہاتھ میں تھی۔ وہ یہاں آنے سے پہلے ہی حامد کے ذریعے اس کیس سے اس کا نام ختم کروا آیا تھا۔ زوبیہ کو کھونے کی ہمت نہیں تھی اب اس میں۔ خود کو زندہ رکھنے کے لیے زوبیہ کو زندہ رکھنا ضروری تھا۔ زوبیہ اس کی غذا تھی اور غذا کے بغیر وہ بھوک سے مر جاتا۔ ختم شد۔ سو گائز، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول اچھا لگا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ناول کا ویٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔